بشرطی کہ اس کو اپنے شرائط کے ساتھ پڑھا جائے۔ صحیح۔ قبلہ بحث کو آگے بڑھاتے ہیں اور نماز کی شرائط میں سے دوسری شرط کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، وہ ہے قبلہ۔ قبلہ کے بارے میں آپ ہمیں قبلہ کے احکام کے بارے میں بتائیے گا۔ قبلہ ایک اہم چیز ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضروریات دین میں سے ہے، اور میت کو ہم سپرد خاک کرنے کے بعد جو تلقین کرتے ہیں اور سوالات کا جواب اس کو بتاتے ہیں، ان میں سے ایک قبلہ بھی ہے کہ بھئی دو فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب آئیں اور رب کے بارے میں، نبی کے بارے میں، کتاب کے بارے میں سوال کریں تو ان کو یہ جواب دینا ہے۔ وہاں وہ ان قبلتی کا لفظ بھی ہے کہ تیرا قبلہ کیا ہے، کہ جس کی طرف رخ کر کے کتنی اہمیت ہے تم نماز پڑھتے تھے۔ تو مسلمانوں کا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ البتہ یہ نقطہ پوشیدہ نہ رہے محترم ناظرین سے کہ جو لوگ خانہ کعبہ کے قریب کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے، جیسے مسجد الحرام کے اندر، تو ان کا جو قبلہ ہے وہ خود خانہ کعبہ کی بلڈنگ ہے، یعنی آپ اس کے جو ارکان ہیں کسی بھی رکن کے برابر میں کھڑے ہو کے آپ نماز پڑھیں، وہاں آپ کو بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے اور باریک بینی سے کام لینا پڑتا ہے۔ یعنی ذرا سا بھی اگر آپ سمت کعبہ سے ادھر ادھر مڑیں گے تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی، چونکہ آپ کعبہ کی اس بلڈنگ سے ہٹے ہوئے ہیں۔ صحیح۔ لیکن وہ آپ جتنا دور ہوں گے اس بلڈنگ سے، اتنے ہی جو ہے نا جی اس کا دائرہ وسیع ہوتا جائے گا۔ تو یہ ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ کعبہ کے بالکل کھڑے ہو کے نماز پڑھیں ہیں، جیسے مسجد الحرام کے اندر، ان کا جو قبلہ ہے وہ خود خانہ کعبہ کی عمارت ہے۔ صحیح۔ اور جو لوگ اس سے دور رہتے ہیں، جیسے ہم لوگ ہیں، ہمارا قبلہ سمت قبلہ ہے۔ یہ کہا جا سکے کہ اس نے قبلہ رخ نماز پڑھی ہے۔ بالکل صحیح۔ البتہ اس سے یہ غلط فہمی نہ ہو ناظرین محترم کو کہ ہم اگر کعبہ کی اس عمارت بلڈنگ کو اپنا قبلہ تصور کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہم خانہ کعبہ کی اونچائی سے زیادہ جو ہے نا وہ بلندی پہ ہوں، مثلا یہ آپ کا سودی پاک ٹاور ہے، وہ 21 منزلہ ہے یا 20 منزلہ ہے، اس کی چھت پہ اگر آپ نماز پڑھیں گے تو یہ جو آپ کی نماز ہے وہ تو خانہ کعبہ کی عمارت سے کی طرف نہیں ہے، یہ تو اس کے اوپر ہے کہیں۔ صحیح۔ یہ ایسا نہیں ہے۔ یا بعض علاقے جو بلندی پر ہیں، یا علاقے بلندی پر ہیں، جی بالکل علاقے بلندی پر ہیں، وہاں سے اگر آپ ایک خط مستقیم آپ اب نکالیں گے تو وہ خانہ کعبہ کی جو اونچائی ہے وہ 15 میٹر ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ اس جگہ کھڑے ہیں کہ جس کی بلندی 15 میٹر سے زیادہ ہے تو آپ سمت قبلہ نماز نہیں پڑھ رہے، نہیں۔ خانہ کعبہ کی بلڈنگ کا جو حدود اربع ہے وہ آسمان تک اور پھر نیچے، جی یہ سب جو ہے نا وہ سمت قبلہ ہے۔ البتہ وہ طواف میں حکم ذرا مختلف ہے۔ طواف میں وہ سمت قبلہ جو ہے وہ اس کا آپ نے طواف نہیں کرنا، آپ نے خانہ کعبہ کے ارد گرد آپ نے طواف کرنا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ہمارے فقہا مسجد الحرام کی چھت پہ طواف کی اجازت نہیں دیتے، نہ دوسری منزل میں اجازت دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چھت بھی اور اس کی جو پہلی منزل ہے ان دونوں کی اونچائی خود خانہ کعبہ کی اونچائی سے زیادہ ہے۔ تو جو ہم نے طواف کرنا ہے وہ خانہ کعبہ کی جو عمارت ہے اس کے ارد گرد کرنا ہے، اس سمت میں نہیں کرنا۔ اور جو نماز ہے وہ ہم نے سمت قبلہ کی طرف پڑھنی ہوتی ہے، لہذا جو لوگ دور رہتے ہیں ان کا جو قبلہ ہے وہ سمت خانہ کعبہ ہے، اور جو بالکل نزدیک رہتے ہیں ان کا جو کعبہ ہے وہ خانہ کعبہ کی عمارت ہے۔ ہم دعا کریں گے تمام مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے، جو خود ایک پیارا ثواب ہے۔ قبلہ آپ نے بیان فرمایا کہ نماز پڑھتے ہوئے ہمارا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اگر ایک شخص کو قبلے کی سمت ہی معلوم نہیں ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ معلوم نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کوشش کرے کہ وہ یقین حاصل کر لے کہ فلاں سمت میں خانہ کعبہ واقع ہے۔ اگر اسے یقین حاصل نہیں ہو سکتا تو پھر وہ گمان کی بنیاد پر
وہ کسی سمت کا انتخاب کرے اور اس کی طرف نماز پڑھے. اندازہ اپنا گمان کے طور پر. یعنی گمان کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ہم عربی میں ظن کہتے ہیں، یعنی زیادہ جو ہے نا احتمال سے یہ زیادہ احتمال، مثلا جس سمت کے بارے میں 90%، 80%، 70% یہ احتمال ہو کہ اس سمت میں خانہ کعبہ ہوگا، اس سمت میں کی طرف آپ نماز پڑھیں. اور اگر ظن بھی حاصل نہیں ہو سکتا تو پھر یہ ہے کہ بتایا ہے کہ چاروں طرف جہاں آپ کھڑے ہیں، آپ مثلا صبح کی نماز پڑھ رہے ہیں تو چاروں طرف جو ہے نا وہ ایک مثلا مغرب کی طرف، ایک مشرق کی طرف، جہاں آپ کھڑے ہیں جی، اب شمال جنوب مشرق مغرب کا بھی نہیں پتہ، فرض کریں جہاں آپ کھڑے ہیں وہاں کھڑے ہوں اور اپنے دائیں بائیں اور آگے پیچھے گویا آپ 4 نمازیں جو ہے نا صبح کی پڑھیں گے، اسی طرح 4 ظہر کی، اسی طرح 4 عصر کی. یہ اس صورت میں احتیاط پر عمل ممکن ہوگا کہ ابھی وقت میں گنجائش ہو، صحیح صبح کی نماز مثلا 4 دفعہ پڑھنے کی گنجائش ہو یا اس میں جی ہاں گنجائش ہو، تب آپ احتیاط پر عمل کریں گے. اور اگر وقت تنگ ہے اور کسی سمت کا آپ کو اطمینان بھی حاصل نہیں ہوتا، گمان بھی نہیں ہوتا، تو پھر کسی ایک سمت آپ نماز پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی یہی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی. فرض کریں کہ گمان ہوا ہے ہمیں کہ مثلا اس طرف خانہ کعبہ ہے، اس طرف نماز پڑھ دی ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں اس طرف نہیں ہے خانہ کعبہ، تو کسی اور طرف ہے، پھر اس صورت میں کیا حکم ہے؟ اگر ابھی نماز کا وقت اگر باقی ہے اور آپ متوجہ ہوں کہ جس سمت میں نماز پڑھی ہے اس طرف کعبہ نہیں تھا، تو اس کو دوبارہ پڑھی.